اور پاکستان بمقابلہ بھارت. پاکستان کی اننگز جاری یعنی پاکستان کی اننگز تو خیر ختم ہو گئی. انڈیا کی اننگز جاری ہے تعاقب میں اور تقریباً انڈیا نصف اسکور بنا چکا ہے. 61 رنز ہے انڈیا کا اسکور اور 128 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انڈین بیٹنگ جاری ہے اور 2 کھلاڑی انڈیا کے آؤٹ ہوئے ہیں. تو پہلے تو میں نجیب بھائی سے آغاز کرتے ہوئے سوال پوچھ لوں, کس کی سمت میچ کتنا % کھڑا ہے نجیب بھائی؟ کیوں آپ زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں؟ ایسے میں تھوڑا سا ذرا 84 گیندوں پر 67 رنز چاہیے انڈیا کو. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں بیٹنگ اپنی الٹی شروع کرنی چاہیے. اچھا کیونکہ آواز بڑھاتے 9 اور 10 نے 43 رنز ایڈ کیے 22 بالز پہ. دیٹ مینز 195 کے اسٹرائک ریٹ سے سفیان اور شاہین کھیلے. بتاؤ. اور باقی پوری ٹیم جو ہے وہ 85 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلی ہے. تو there you go. اور آدھی اننگز ہماری ٹیم نے ڈاٹ کھیلی ہے. 63 بالز آؤٹ آف 63 بالز ڈاٹ کھیلی ہیں 10.3 اوورز. تو یہ تو مطلب اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. وسیم بھائی اس میں حیرانی کیا ہے؟ اسی طرح کی کرکٹ ہم کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں اور جب کوئی بڑی ٹیم حیرانی پریشانی ہے کہ طریقہ واردات تبدیل نہیں ہو رہا ہمارا. مطلب لیکن اب دیکھیں نا, اب آپ کا سٹینڈرڈ وہی ہے. جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ کوئی میچ نہیں ہے, وہ بات صحیح ہے نا. ایک دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہے, ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے T20 کی, اور ایک پاکستان ہے جو ابھی ایک ری بلڈنگ فیز سے گزر رہی ہے. ایک ایسے فیز سے گزر رہی ہے جہاں وہ اپنا کھیلنے کا طریقہ بدلنے کی کوشش کر رہی ہے. ناکام ہو رہی ہے, صحیح ہے, لیکن کوشش کر رہی ہے. صحیح. لیٹس سی. اور اچھا کیا ہو رہا ہے کامران بھائی, جو بولر ہے, جو ہمارا مین فلیگ شپ بولر شاہین آفریدی, وہ بیٹنگ اچھی کر رہا ہے, بولنگ میں مسئلے ہو رہے ہیں. سائم ایوب جو اوپنر آ رہا ہے وہ بولنگ میں 2 وکٹیں, کیا ہے کیا مطلب سمجھا دیں کچھ. اب فاسٹ بولر 2 جگہ تو نہیں نا دماغ لڑا سکتا. اچھا اس نے بیٹنگ میں جتنے رن بنائے گا اتنے دے گا. پھر اس نے بیٹنگ میں سارا دماغ نہ لگا لیا اور رنز کر دی, اور سائم نے بالنگ میں بالکل ایسے الٹ ہو گیا. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں, ہمیں نظر آ رہا تھا, لیکن ہماری خواہش تھی کہ اچھا پرفارم کرے, کوئی فائٹ نظر آئے, کیونکہ 7ویں نمبر کی ٹیم اور نمبر 1 کی ٹیم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم جب سے ایشیا کپ اناؤنس ہوا اس وقت سے ہم کہہ رہے ہیں. تو ہماری کرکٹ آپ دیکھ لیں ڈے بائی ڈے کس طرف جا رہی ہے, کس پلاننگ کے ساتھ چلائی جا رہی ہے. سب کے سامنے 8 سال پہلے بھی وہی پرابلم تھی, ابھی بھی وہی پرابلم ہے. یہ چیز بہتر نہیں کرنے جا رہے ہیں, ہم مزید خراب کرتے جا رہے ہیں. تو یہی وجہ کہ ایسی پرفارمنس نظر آ رہی ہے. اب ان کو کیا بلیم ہم دیں, بلیم ان کو دیں جو کرکٹ چلا رہے ہیں, جو ڈیسیژن لے رہے ہیں. تو باسط بھائی, وی آر ناٹ ایون میکنگ نیو مسٹیکس. پرانی غلطیاں دہرائے جا رہے ہیں اور وہی روئے جا رہے ہیں. پچھلے 1.5 سال سے ہم ان ٹیموں سے میچ کھیل رہے ہیں جو نیچے لیول کی ٹیم ہے, ہم سے بھی. اور ابھی نئے ہیڈ کوچ صاحب آئے مائک ہیسن, انہوں نے بولا کہ ٹیم امپروومنٹ کی طرف ہے. 14 میچوں میں سے ہم 10. آج پہلی دفعہ ایک اچھی ٹیم سے میچ ہوا تو آپ کی ہر چیز ایکسپوز ہو گئی. چاہے آپ نے سائم ایوب والی بات بولی, چاہے آپ نے شاہین شاہ آفریدی والی بات بولی. مسئلہ یہ ہے کہ وسیم بھائی ہمارے ملک میں نا جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے کہ بہت ٹیلنٹ ہے. ایسا نہیں, ٹیلنٹ نہیں ہے. اچھا یہ حقیقت ہے. جو پلیئر آپ کو بنانے چاہیے, جنہیں آپ کو رکھنا چاہیے تھا, وہ تو 4 سال پہلے آپ نے باہر کر دیے. کوئی مڈل آرڈر, ایک حسن نواز اور سلمان علی آغا کے بعد حسن نواز بھی اوپنر ہے, کوئی مڈل آرڈر نہیں ہے. ہم اس طرف تھوڑی جا رہے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے جی یہ سب اچھا ہو رہا ہے, یہ سب اچھا ہو رہا ہے. آج تو پہلا راؤنڈ کا میچ ہے نا, جب آپ کے میچز دوسرے راؤنڈ میں بنگلہ دیش سے سری لنکا, افغانستان, یو اے تو ابھی ہمارے ساتھ ہے نا, سری لنکا سے جب ہوں گے اچھا تو پتا چلے گا آپ کو کہ آپ کی 7 نمبر کی ٹیم ہے, پھر 8 نمبر کی ٹیم ہے, پھر 9 نمبر کی ٹیم ہے. آپ کس طرح نہیں ویورز کے بتا دیں کہ ابھی ہمیں اگلا یو اے کے خلاف میچ جیتنا ضروری ہے. یو اے کا میچ ہمیں جیتنا ضروری ہے, پھر ہم ظاہر وہ تو جیت ہی جائیں گے, لیکن اس کے بعد بڑا بولنے بولنا چاہیے نجیب بھائی. یو ایس اے والے ثانیہ کے بعد تو ہمیں بنتا نہیں بنتا, لیکن نہیں, وہ جیت کے ہم سپر 4 میں جب جائیں گے تو آپ کو افغانستان, سری لنکا اور پھر انڈیا سے دوبارہ مقابلہ کرنا ہوگا. تو وہاں پتا چلے گا کہ آپ کہاں کھڑے. یہ مس میچ ہے, پھر ہارنا ہو سکتا ہے کسی بھی ٹیم کا. ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب میں سائیکل کی ریس مرسیڈیز سے ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں میری سائیکل ایسی کیوں ہے. تو ابھی آپ کو جو ہے وہ اپنی ٹیم کو بہتر کرنا ہے. جو ابھی کامران نے کہا نا, ان پلیئرز کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. آپ اپنے سسٹم کو دیکھیں نا, سامنے جو سسٹم ہے اس میں وراٹ کوہلی جاتا ہے, روہت شرما جاتا ہے, رویندر جڈیجا جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ کا سسٹم دیکھیں کہ آپ کو پلیئر ہی نہیں مل پا رہا ہے, ایک آدھ نہیں مل پا رہا. پروفیسر زیادہ ہو گئے ہمارے
ملک کی جو سلیکشن کمیٹی ہو چاہے مینجمنٹ ہو نا, اچھا پروفیسر جو آتا ہے وہ بولتا ہے جی میرا جو طریقہ ہے یہ بالکل صحیح ہے. اب مائک ہیسن بھی پروفیسر بن گیا. اوکے, اور اس میں بات کر رہے ہیں 76 گیندیں ہیں, صرف 63 رنز چاہیے انڈیا کو, شاٹس مار رہے ہیں, کھل کے کھیل رہے ہیں. اچانک جب انڈیا نے شروع کیا تو وقت, حالات, جذبات سب لگتا ہے پچ ہی بدل گئی. شاہد ہاشمی صاحب ہوتے تو پوچھتا کہ بھائی یہ میچ بھی پچ نمبر 5 پہ ہو رہا ہے یا پچ نمبر 4 پہ شفٹ ہو گیا والا میچ, کیونکہ جب ہماری بیٹنگ ہو رہی تھی بڑے معاملات خراب لگ رہے تھے اور انڈیا نے بیٹنگ شروع کی تو اگرچہ 2 وکٹیں ہم نے لی ان کی ارلی, لیکن اس کے بعد پھر وہ بس ساتھ میتھڈ ان کا ایک ہے نا کہ میتھڈ ہے. ہمارا میتھڈ ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا ہے, کوئی بتا دے نا. ہاں, ایک پلان نظر آیا جس میں آپ کبھی کامیاب ہو, کبھی پلان ہی نظر نہیں آ رہا. 42 پہ 2 آؤٹ تھے. ہاں, 6 اوور اور 10 اوور میں 49. او گاڈ, 4 اوور میں 7 رن. یہ تو ٹیسٹ میچ میں بھی نہیں ہوتا ہے. یہ میتھڈ ہے کیا, یہ انٹینٹ ہے کیا؟ تو اس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. 120 میں سے 63 بالیں اور کتنا جواز تو اور کتنا کام ہو, کتنا کا ٹائم دے. 8 سال ہو گئے ہیں. ہاں, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ہم وہی باتیں کر رہے ہیں. دنیا کی کرکٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, دنیا کی ٹیم کہاں سے کہاں چلی گئی, کرکٹ کہاں پہ کہاں چلی گئی. ہم تو بولو جو پروفیسر آتا ہے وہ اپنا میتھڈ لاتا ہے نا. بس کس نے پہلے کون تھے, کس نے صحیح کرنا نا, کس نے صحیح کرنا, ہم نے, آپ نے, اس بورڈ نے کرنا. یہ پاکستان کا ہی ہے نا, کوئی باہر سے آ کے تھوڑی کرے گا. پھر مسئلہ یہ ہے. میں پھر وہی بات کروں گا جو باسط بھائی نے شروع میں کہی ہے نا کہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک رضوان کو آپ نے ڈراپ کیا ہے پیچھے کیپر ہی کوئی نہیں, اور آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. ہاں, آپ جتنے پلان بنا لو, جتنی انڈر 19 کا ٹورنامنٹ 4 دفعہ پوسٹ پون ہوتا ہے. وجہ پتہ ہی نہیں ہے نا, جو لگے ہوئے ہیں ڈائریکٹر ڈومیسٹک صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہوئے, جب آئے ہوئے تو 8 اوورز 71 رنز, 2 کھلاڑی آؤٹ. پاکستان کے جو کھلاڑیوں نے رنز بنائے, سائم ایوب گولڈن ڈک 0, صاحبزادہ فرحان 44 گیندوں پہ, حارث 3, فخر زمان 17, سلمان آغا 3, حسن نواز 5, محمد نواز 0, فہیم اشرف 11, شاہین آفریدی 33, سفیان مقیم 10. بھائی شاہین آفریدی کے نیچے بارے میں کیا کہیں گے؟ 16 گیندوں پہ 33 رنز, یعنی ٹیم نے مارے 7 چھکے ٹوٹل, ان میں 4 شاہین آفریدی کے تھے. بہت اچھا کھیلا. ظاہر ہے کیا کہہ سکتے ہیں, وہ جو مین کام ہے وہ بھی ہونا چاہیے تھا. اس کے یہ 33 رنز ہے تو یہ ٹرانسمیشن کر رہے, نہیں تو ہم لوگ کب گھر چلے جاتے. آپ یہ بھی دیکھیں 7 چوکے بھی ہیں. ہاں, میں آپ لوگوں کو اچھا اب اگر تھوڑا سا پریسائز آج کے میچ کی بھی بتائیں. نجیب بھائی ابھی ساتھ ساتھ کے انہوں نے کچھ سٹیٹس ٹویٹ کیے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان انیبلٹی ٹو پلے کوالٹی اسپنرز ونس اگین, اور انہوں نے اکثر پٹیل اور کلدیپ یادو کے سٹیٹس کمبائن کر کے کہا کہ 8 اوور کرائے دونوں نے, 36 رن دیے, 5 وکٹیں لی, 30 ڈاٹ بال ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے وسیم بھائی اس میں نا کسی بھی چیز پہ سرپرائز نہیں ہے. آپ ہماری جو ڈیلی ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں بار بار ہمارا یہی سوال ہے, کلدیپ کو کیسے ٹیکل کریں گے, کیسے ورن کو کھیلیں گے. ہم یہ کر رہے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا یہی ہونا ہے. اتنے عرصے سے جو ہم بات کر رہے ہیں نا, وہ یہی کر رہے ہیں کہ ہم کوالٹی اسپن اور کوالٹی فاسٹ بالر فار دیٹ میٹر. یہ آپ اسپن کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو ہم کہاں. اب مجھے آپ یہ بتائیے, آپ کو لاسٹ ٹائم کب یاد ہے ہم نے انگلینڈ سے بہت اچھا کھیلا ہو, ان کی فل اسٹرینتھ ٹیم سے, آسٹریلیا کی فل اسٹرینتھ ٹیم سے اچھا کھیلا ہو. بھائی آپ کا مجھے یہی یاد نہیں پڑا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کب ماڈرن ڈے کرکٹ اپروچ اپنائی ہو. بے شک ہار گئے اس کے بعد, ہار رہے ہوں, لیکن تسلسل سے کچھ میچ ہم نے ماڈرن ڈے کرکٹ کے حساب سے کھیلا, تو یہی یاد نہیں پڑ رہا. بے شک ہار گئے ہوں ریگارڈلیس آف دا ریزلٹ. تو یہ تو بڑا بیسک فلو ہے نا یہ کامران بھائی. یہ تو مطلب ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ بھائی بورڈ جو لوگ چلا رہے ہیں وہ بھی کرکٹرز ہی ہے نا. چیئرمین صاحب یہ کہتے ہیں, یہ نہیں کہ بھی رزلٹ کی بات, ویسے بھی کہتے ہیں کہ یار میں نہیں کرتا, میں نہیں کرکٹنگ ڈیسیژن میں انوالو ہوتا, ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ فیصلے کریں. بیٹھے ہوئے تو سارے کرکٹرز ہیں, تو اگر اتنا بیسک فلو ہے تو ان کو نہیں پتا کیا ان کرکٹرز کو جو فیصلے لے رہے ہیں. سر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, گراؤنڈ نہیں آتے میچ دیکھنے. لاسٹ ایئر ڈومیسٹک ریئلٹیز نہیں پتا ان کو, نہیں پتا. یہ نجیب اور باسط بھائی سے پوچھیں, میں 10 میچ میں نے ڈومیسٹک کے ٹیم کے ساتھ کراچی میں رہا ہوں. 4 ڈے کرکٹ جو آپ کا انٹرنیشنل کرکٹ کے بعد وہ ٹورنامنٹ ہے جہاں سے نیکسٹ سٹیپ پاکستان ٹیم میں ہے. ایک سلیکٹر میچ دیکھنے نہیں آیا آپ کا, تو آپ کیسے کرکٹ بہتر کریں گے؟ انڈیا میں ہی دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے نام جو ہے وہ بچوں کو ڈومیسٹک میں اور اس میں لگے ہوتے ہیں, اپنا ایک کام چل رہا ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ ہے بس سٹیٹس دیکھ کے ٹیم بنا لینی, لیپ ٹاپ پریزنٹیشن, اس کے بعد ریپوٹیشن پہ ٹیم بنا لینی. آپ کا آپ جو کرکٹ کے ڈیسیژن لینے والے ہیں ان کے 2 پلیئرز لے لو, ان کے 2 لے لو, ناراض نہ ہو جائے. ایسے تو ٹیمیں بنا رہی ہے. سب سے بڑی آج دیکھ لیں جو پلینگ 11 بنائی ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیم کے خلاف
ٹاس جیت کے آپ بولنگ کریں, ان کی بیٹنگ اسٹرانگ ہے, بالنگ ان کی جیسی بھی آپ نے چیز کرنا تو ہوگا نا. آپ فیصلہ کیا ہے وہ اس وقت ٹاس ہو گیا تھا, آپ نے ٹاس سے پہلے جو ہماری رائے لی ہے اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹاس کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے خیال میں اس میں تو غلط فیصلہ نہیں, آپ نے کہا سنجے منجریکر نے جو پچ رپورٹ دی ہے, شاہد بھائی نے بھی کہا وہ وہاں پہ موجود ہیں کہ بریک ہوگا, ڈرائی پچ ہے, تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب ویڈیو ہم نے دیکھی ہے, جب بیٹسمین اندر آئے ہیں, ہم نے کہا یار یہ پچ تو بہت زبردست ہے, کیا فریش پچ تھی, باؤنس نہیں ہوا ہاردک پانڈے کا, کیسے سائن کو آؤٹ کیا, سیم نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتائیں. لیکن آئی وڈ اسٹل سے اٹ از ارریلیونٹ بیکاز پہلے کھیلے بعد میں کھیلے, آپ کا اسٹینڈرڈ یہی ہے, آپ کا اسٹینڈرڈ یہی ہے. آپ نے بتا دیا کہ آپ نمبر 7 کی ٹیم ہے, اچھا وہ نمبر 1 ٹیم ہے. پہلی چیز, کیا سنجے منجریکر نے یہ بتایا تھا ڈیو گرے گا, جہاں پہ ڈیو پڑتا وہاں دوسری باری لیتے ہیں, یہ تو چھوٹا بچہ بھی بتا دے. رائٹ جناب, تو یہ سلسلہ ہے کرکٹنگ ایکسپرٹ بھی سب اپنی اپنی, لیکن یہ ٹیم ہے ہماری, کوئی یہ نہ سمجھے جو بعد میں ہے نا سوشل میڈیا والے کہ وہ یوں کرے. ابے بھائی ابھی دوسرا راؤنڈ بھی ہے, ہمارا مقابلہ سری لنکا, افغانستان اور بنگلہ دیش سے ہے. ارسپیکٹو آف ٹوڈیز گیم آپ کو اب بیک کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور امپروومنٹ آئے, تھوڑا پیشنس دکھانا پڑے گا. ہر بار یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کیونکہ اب ہم نے یہ سب نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا نا. پیشنس آپ بول رہے ہیں تو جب ہیڈ کوچ کو بھی تو چاہیے, ایسی بات نہ بولے 14 میں سے میں 10 جیتا ہوں. ظاہر ہے, کون سی ٹیموں سے جیتے ہو جنہیں ہم پاس نہیں آنے دیتے تھے؟ وہ تو اپنی سی وی دکھا رہے ہیں نا, دکھائیں گے نا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کن ٹیموں کے خلاف کھیل رہے ہیں. صحیح ہے, مجھے لگتا ہے بریک لیتے ہیں, اور میں نے بھی عادی بار مصطفیٰ بھائی سے بات کرنی ہے بریک میں. ہم بریک میں واپس آتے ہیں انشاءاللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر. اور اگر میں نے آج میچ نہ دیکھا ہوتا, میں مصروف ہوتا کہیں, اور میں کل صبح کسی سے پوچھتا کہ آپ میچ کی ہائی لائٹ بتاؤ پاکستان کی پرفارمنس کی, تو وہ مجھے کہتا کہ سائم نے بولنگ بڑی اچھی کی ہے اور شاہین نے بیٹنگ بڑی اچھی کی ہے. تو میں کہتا یہ بکواس نہیں کرو, صحیح بات بتاؤ. لیکن ایکچولی ایسا ہی ہوا ہے. شاہین آفریدی جو ہمارے مین بالر ہیں انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے. سائم ایوب جو ہمارے اوپننگ بیٹسمین ہیں انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے. ویلکم ٹو پاکستان ورسز انڈیا. بالنگ کی ہے, ہاں مطلب سائم نے بولنگ بڑی اچھی کی ہے, شاہین نے بیٹنگ بڑی اچھی کی ہے. ویلکم ٹو پاکستان ورسز انڈیا. ہمارے ساتھ خواتین حضرات, ظاہر ایسا کیسے سکتا ہے اتنا, اور ایک کیچ ڈراپ ہو گیا. اگر یہ کیچ ہو جاتا, اگر یہ کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا تو میچ کم سے کم اب سے 2 منٹ, یعنی جب بھی ختم ہونا ہے سے 2 منٹ اور لیٹ ختم ہوتا, لیکن کیچ ڈراپ کر دیا ہمارے کھلاڑیوں نے. تو ظاہر ہے بڑا میچ ہے, بڑا مقابلہ ہے, تو بڑے مہمانوں کا ہونا بہت ضروری ہے. کہ کبھی انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا تھا ایسا انوائرمنٹ ہوتا تھا, نہیں ہوتا تھا, لائٹ کر دیا ہم نے. دیکھے اچھا, یہ ویسے ایک واقعی یہ مشکل ہے فیصلہ کرنا کہ بات پہ ہنسا جائے اور رویا جائے. میں بھی علی سے بھی دوست سے کہہ رہا تھا کہ یار اٹ از سو اسٹرینج کہ انڈیا پاکستان میچ ہے, وی آر لوزنگ, آپس کی بات ہے, مطلب پہلے تو منہ بن جاتے تھے, اب ہمیں پتہ ہے کہ یار ہونا ہی کچھ نہیں ہے, اور یہ جو ٹرننگ چھکا ہے, چھکا بھی ایسا مارا ہے کہ دور اٹھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر انڈیا میں ہمت ہے نا, پچ نمبر 1 پہ کھیل کے دکھاؤ. وہ دکھایا, یہ پچ نمبر 5 پہ تو کوئی بھی جیت جائے گا, کوئی بھی جیت سکتا تھا. تو اب وہ لمحہ آ گیا کہ چونکہ مطلب بالکل ہی کوئی یقین جانے, کوئی 3 ساڑھے 3 رن رہ گئے یا 4 کل ملا کے. تو عجیب بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ کیا کہیں گے, اچھا مطلب اتنی نہیں, آپ بتائیں یو اے کے خلاف میچ ہمارا کیسا رہے گا. وہ باسط بھائی نے پہلے کہا تھا امپورٹنٹ اس پہ دھیان دیں. وہ آپ آج پتہ چل رہا ہے کہ ان کی بات کتنی صحیح تھی کہ آپ کو اسی پہ دھیان دینا ہے, اس سے آپ سپر 4 میں جائیں گے. یہ تو مس میچ تھا, اور شروع سے یہ بات ہمیں معلوم تھی کہ ان دونوں ٹیموں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. انڈیا نے پروف کیا کہ وہ واقعی نمبر 1 ٹیم ہے, ورلڈ چیمپئن ہے. پاکستان کو بہت امپروو کرنا ہے. اب تھوڑا سا ہی سمجھا دیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کرکٹ میں کیا کرکٹ کی بات ہو رہی ہے نا بھائی. یہ سمجھا دیں کہ اگر ہم آج کا میچ ہار جاتے, ایک لمحے کو اسیوم کریں گے آج کا میچ ہار گئے انڈیا کے خلاف, اچھا 2 لمحے رک جائے, نہیں ایک لمحے کو اسیوم کریں, 2 منٹ بعد تو ہار ہی جائیں گے نا بھائی. دیکھیں 3-4 ہار نہیں آتے تو اسیوم کر لیں. کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسمیشن جلدی بند ہو جائے. اگر آج کا میچ ہار جاتے ہیں اگر, تو اس کے بعد ہمیں یعنی ٹو اسٹے ان کوارٹر فائنل دین ٹو ریچ فائنلز, ہمیں وہ جو ہوتا ہے نا ہمارا بچپن میں کہ یہ اس سے ہارے وہ سے ہارے, وہ کیا ہے نہیں کچھ نہیں کرنا, یو اے سے جیتنا ہے بس. تو کیا ہوگا اس سے ہم سپر 4 میں چلے آئیں گے, اور پھر انڈیا سے میچ ہوگا, تو پھر انڈیا آ جائے گا. پھر انڈیا ہوگا. شرم نہیں آتی بار بار آئے تھے لیکن اس بار مقابلہ پچ نمبر 5 پہ نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں تھکن کی ضرورت نہیں ہے, اگلی جو ٹرانسمیشن ہے یہی چلا دو. ریپیٹ
कंटेंट यही होगा उसमें. लेकिन अभी आप देखें 2-3 रन उनको चाहिए ना, 2-3 रन चाहिए, और ये 2020 है, इसमें कुछ भी हो सकता है. अच्छा, क्रिकेट है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, और जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा. ये तो शायद भाई बताएगा. वो खेल गए हैं. एक तो ये कि जो हम अब पहले बात करते थे ना, बड़ा मैच, होटल का जो वेटर होता है ना, वो सुबह पूछता है क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम फाइट कर पाएगी आज. तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारी क्रिकेट कहाँ पहुंच गई. सही बात है. तो हाँ सर, मैं ही चाह रहा हूँ कि चूंकि ज़ाहिर है अगले 10-12 मिनट में कंक्लूड करेंगे इसको, तो अगर हम सेमीफाइनल यानी सुपर 4 पहुंचना है तो हमें यूएई से जीतना है, और फिर अगला मरहले के लिए हमें इंडिया को अगेन शिकस्त देनी है, या यानी फाइनल खेलने के लिए हमें सुपर 4 में चारों टीमें आपस में खेलेंगी, यानी सबके 3-3 मैच होंगे, जीतने जरूरी है. टॉप 2 टीमें फाइनल खेलेंगी. तो अब आपका वहां हमें अफगानिस्तान से बेहतर आपको साबित करना है. अफगानिस्तान, फर्दर श्रीलंका, इंडिया, ये तीनों से आपको मैच खेलना है. तो माइट भी बांग्लादेश. हाँ मतलब मैं इनमें से कोई भी. जैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बांग्लादेश भी हो सकता है. अगर हम इंडिया से, तो एक बहुत कम बेहतर टीम है जो आप लोग सुबह से कह रहे हैं, जाहिर है ऑब्वियस है, कोई राज नहीं है. हमें अफगानिस्तान से बेहतर टीम तो अपने आपको साबित करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टे इन टॉप 2 इन दिस टूर्नामेंट. बिल्कुल ऐसे ही है. और ये भी कोई आसान काम नहीं होगा. ये भी कोई इतना आसान मुकाबला नहीं होगा.